بلا کا دور ہے، ایک مشکل دور ہے جس سے میں اور میرا خاندان گزر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں تو میں کب چاہوں گا کہ خدا نخواستہ ہم اپنے ان دوستوں سے، میڈیا کے ان دوستوں سے ہم ایک بگاڑ پیدا کر لیں۔ یہ جو کل واقعہ ہوا ہے کوئی پری پلان نہیں تھا، اتفاقیہ ایک حادثہ ہوا ہے۔ جو ہی آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کریں تو وہ ناراض بلند کی طرح اٹھ کے میکے چلے جاتے ہیں، یعنی واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ اب بھی یہ چور اسی کالونی میں رہتے ہیں جس میں شیخ رشید رہتا ہوگا۔ آپ سارے احتساب کا بیڑا غرق آپ نے کر دیا۔ اگر مڈ ٹرم اگر ان کیس جو میں نہیں سمجھتا، ہم تو چاہتے ہیں کہ جی نظام چلے، ہم پیپلز پارٹی وہ خواہش نہیں رکھتی، مگر ان کیس اگر ہوتا ہے تو یہ سارا جو کل تھا، کل کے الیکشن میں ماحول تھا، کیا آنے والے مڈ ٹرم میں یہ ماحول ہوگا؟ ہر طرف چینج ہی چینج ہوگا۔ مجھے برٹش ایئر ویز کی 10 سال بعد پاکستان واپسی پر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ویلکم ناظرین، پروگرام ڈی این اے کے ساتھ حاضر ہیں۔ میں ہوں انجم رشید اور میرے ساتھ ہیں خوشنود علی خان۔ ناظرین، آج شیخ رشید صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے حسب سابق جو ہے وہ اپوزیشن کے خلاف مختلف الزامات لگائے ہیں اور مختلف ارادوں کا اظہار کیا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ ابو ظہبی میں مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم کا دعویٰ ہے کہ یہ مذاکرات ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اور وہ بہت دیر سے ان مذاکرات کے حامی تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات آگے بڑھیں۔ اسی طرح اور بھی دوسرے بہت سے ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین ہم ذرا سن لیتے ہیں رشید صاحب نے آج کیا کہا کیا ہے۔ نواز شریف صاحب ایک این آر او ڈھونڈ رہے ہیں مریم بی بی کے لیے، لیکن آصف زرداری کی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ بلاول کو این آر او ملے۔ اچھا خوشنود علی خان، آپ نے دیکھا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ آصف زرداری بلاول کے لیے جو ہے وہ این آر او نہیں ڈھونڈ رہے، اور اس بات کی بھی تکلیف ہے انہیں کہ مریم نواز کے لیے نواز شریف جو ہے وہ این آر او ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر ایک بات جو انہوں نے کی نہیں، جو ہم سنا نہیں سکے اپنے ناظرین کو، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ نے جو مجھے روشنی دی ہے میں اس روشنی کے زور پہ کہہ سکتا ہوں کہ اگلے مارچ تک جو ہے وہ جھاڑو پھر جائے گا، یہ سارے لیڈرشپ جو ہے اپوزیشن جو ہے یہ جیلوں میں ہوگی۔ اب وہ اللہ میاں پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، شاید انہیں نیب کے کسی جج نے بتایا یا کسی اور نے بتایا یا اللہ نے بتایا، پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں خوشنود علی خان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کے آل پر اور ان کی اولاد پر۔ انجم رشید، روشنی انہیں ملتی ہے جو سال ہا سال اللہ کی راہ میں یا اللہ کی تلاش میں یا اس روشنی کی تلاش میں کچھ کرتے ہیں۔ ایک روشنی ہے جو کسی، اب میں اس چیز کا نام نہیں لے سکتا، وہاں سے ملتی ہے، ان سب کو وہاں سے ملی ہے۔ اور یہ ساری پریشانی کیا ہے؟ ساری پریشانی یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے، کل کے اجلاس میں آپ نے اور میں نے ڈسکس کیا تھا کہ مریم نواز کو نواز شریف نے کہا کہ میں اگر جیل چلا جاؤں تو مریم نواز کو جو اثاثہ ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ ملے گی۔ اب ایک تو یہ پریشانی ہے کہ مارا بھی ہے اور مارے بھی نہیں گئے ہیں۔ پھر اور بڑی تکلیف ہے کہ یہ بلاول کیسے بچ کے نکل گیا، این آر او نہیں لیا اور سیاست سے آؤٹ نہیں ہوا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تردیدیں ہوتی رہیں گی کہ نواز شریف اور آصف زرداری کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اس کی تردیدیں ہوتی رہیں گی، لیکن ہوگا یہ کہ اگر میں موجود ہوں اور میرا فون ہے تو اس پہ کال آئے گی اور نواز شریف سے بات ہو جائے گی اور ختم، اور دونوں تردید بھی کر سکیں گے۔
لیکن اگلے 10 دنوں میں دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے. اگلے 10 دنوں میں دونوں کی ملاقات ہونے والی ہے اور یہ دونوں کھلاڑی بڑا مسئلہ کھڑے کرنے والے ہیں. یہ جو ہے نا مارچ میں جھاڑو پھرنے والی ہے، یہ شاید مجھے بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا، لیکن میں نے روک کے رکھا اس کو، کیونکہ ایک وہ ارادہ ہے جو آپ کا ہے، جو منصوبے بنانے والوں کا ہے، اور ایک میرے اللہ کا ہے، اور ارادے ہمیشہ اللہ کے کامیاب ہوتے ہیں. آج جو زبان شیخ رشید صاحب نے استعمال کی، اب میرا بڑا تعلق ہے ذاتی، بہت ہم ایک دوسرے کو کچھ کہہ بھی سکتے ہیں، اس لیے میں اس طرف وہ زبان نہیں دہرا رہا میں. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگر میں بھی کسی دن کوئی ایسا لفظ استعمال کر رہا ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس الفاظ، بلکہ مناسب الفاظ بات کہنے کے لیے ختم ہو گئے. شیخ رشید صاحب یاد رکھیں، آج جو وہ القابات دوسروں کو دے رہے ہیں، کل اس کی تیاری کر لیں. بات خوشنودی خان، شیخ رشید جو ہیں وہ جب سے پولیٹکس میں آئے ہیں وہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آمروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ جمہوریت کو گرانے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ پہلے جنرل ضیاء کے ساتھ تھے، پھر یہ جو ہے وہ مشرف کے ساتھ ہوئے، اور یہ ہمیشہ جو ہے انہوں نے جمہوریت کے خلاف لڑائی لڑی ہے. اور پوری دنیا میں، اور جب سے پاکستان بنا، جنرل ایوب نے جب مارشل لا لگایا تو پولیٹیشین پر ایک ہی الزام تھا کرپشن کا، اور جب جنرل ضیاء نے مارشل لگایا تو انہوں نے بھی کرپشن کا الزام لگایا. جب مشرف آئے تو انہوں نے کس دور میں وائٹ پیپر نہیں جاری ہوا ہے؟ سب نے وائٹ پیپر جاری کیے، ایک دوسرے کے خلاف کیے. اچھا، اب یہ، لیکن آج جو ہے وہ اس کے باوجود کہ اپنا پورا زور لگانے کے باوجود انہیں جو ہے وہ جمہوریت کے جو پاپولر لیڈر ہیں وہ گرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، اس لیے ان کی جو ہے وہ پریشانی ہے. اور پھر یہ نواز شریف تو غیر مقبول نہیں ہوا، آصف زرداری تو غیر مقبول نہیں ہوا، بلاول تو غیر مقبول نہیں ہوا، وہ تو وہیں کے وہیں ہیں، اور ووٹ کی تقسیم جو ہے وہ ان کے حق میں جا رہی ہے، ان کے حق میں نہیں جا رہی ہے. اور یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں جو بات کرے. لیکن شاید ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کو جو ہے یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہ عوام سے فیصلے کروا سکتے ہیں، حالانکہ عوام کے فیصلے اپنے ہوتے ہیں. اچھا، اسی ایشو پر یہ جو شیخ رشید کا جواب جو ہے وہ خورشید شاہ نے دیا ہے، ذرا وہ بھی سنیں، یہ آج ہی دیا ہے. ان کو گرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، نہیں کوئی پارٹی ہے ان کو گرانے کی کوشش، یہ اپنا دشمن خود ہے. ہاں، اب دیکھیں کہ یہ خورشید شاہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک بات یہ کہ نہ شیخ رشید صاحب کے پاس اپنی گورنمنٹ کا کوئی کارنامہ پیش کرنے کے لیے نہیں ہے تاکہ وہ عوام میں مقبولیت حاصل کر سکے، وہ صرف نواز شریف کو اور آصف زرداری کو جو ہے وہ دباؤ ڈال رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے وہ آصف زرداری، آپ مجھے یہ بتائیے، جو 1.5 فقرہ کہا ہے خورشید شاہ صاحب نے، کیا اس میں کوئی جھوٹ ہے؟ بالکل ذرا سا مبالغہ ہے. ہاں، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں عمران خان جو ہیں وہ اپنے وزن سے خود ہی گریں گے، وہ اپنے دشمن خود ہیں، اور اب تک جو ہیں وہ 2 بجٹ لا چکے ہیں، تیسرے بجٹ کی تیاری ہے. بات یہ کہ جب سے عمران خان آئے ہیں ان سے جو ہے جو عوام کا بنیادی مسئلہ تھا، عوام کا بنیادی مسئلہ تھا غربت، عوام کا بنیادی مسئلہ تھا مہنگائی، اور اس مہنگائی میں اضافہ ہوتا گیا ہے. لوگ غربت دور کرنے آئے تھے، مہنگائی دور کرنے آئے تھے، چیزیں لوگوں تک بم پہنچانے آئے تھے، روزگار دینے آئے تھے، چھت دینے آئے تھے. کوئی ایک وعدہ بتا دیں جو پورا ہو گیا ہو. یہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولتیں دینے آئے تھے، اور ہوا یہ ہے کہ جس کی خوشنود علی خان 15,000 روپے تنخواہ تھی، اس کی تنخواہ آج 10,000 رہ گئی ہے. انہوں نے عوام جو مٹے ہوئے لوگ تھے، جو پسے ہوئے لوگ تھے، اس کی تنخواہ مک گئی ہے، وہ بے روزگار ہو گیا ہے. آج صبح میں لاہور میں جو موٹر وے پہ سڑک جہاں سے چڑھتی ہے بند روڈ، وہاں آگ لگی ہوئی تھی. میں نے خیر نہیں پوچھا کیوں لگی، میں واپس مڑا، نیازی چوک سے ہو کے شیخو پورہ روڈ سے میں کوٹ عبد المالک سے چڑھا موٹر وے پہ. اللہ کی قسم اتنے سر تھے، یعنی جہاں سے مزدور کو مزدوری ملنی ہے، یہ مزدور لینے آتے ہیں، ان کی اتنی تعداد تھی. ذرا اندازہ کرو
کہ لوگ موجود ہیں، مزدوری کے لیے بولی لگ رہی ہے. اچھا کبھی عمران خان نے یہ بات سوچی ہی نہیں ہے کہ ملک کا حال کیا ہے. اچھا اب صورتحال یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب سندھ میں وہ عوام کی رابطہ مہم پہ نکلے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف میاں نواز شریف نے کل اعلان کر دیا ہے ان کی پارٹی نے کہ وہ 30 دسمبر سے وہ رابطہ مہم پہ نکلیں گے اور پنجاب کے ہر ڈویژن میں جو ہے وہ جلسہ کریں گے، اور پھر اس طرح سے وہ ضلعوں میں آئیں گے اور تحصیلوں میں آئیں گے اور وہ رابطہ مہم شروع کریں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ ان جلسوں کے مقررین کے نام بھی انہوں نے دے دیے ہیں، اور اس میں مریم نواز کا بھی نام ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آئندہ سندھ کے اندر اور پنجاب کے اندر جو پریشر بننے والا ہے، یہ پریشر جو ہے یہ عمران خان کی کمزور سی حکومت برداشت کر پائے گی، یا عمران خان کو جو ہے وہ اقتدار سے الگ ہو کے... عمران خان نے خود ان وزیروں کا نام دے دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے، بول دیا ہے، جو اپنا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے. صرف وہی نہیں، یہ تو وہ ہیں جو بول دیا ہے، جو نہیں بولے آپ دیکھنا آپ صفائی کیسے ہوگی خود حکومت کے اندر، جو ڈیلیور نہیں کر سکے. مانتے نہیں تھے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکے. انہوں نے نام دیے ہیں خالد مقبول صدیقی کا اور فہمیدہ مرزا کا، اور جو ہے وہ ایک اپنے وزیر کا بھی نام دیا ہے. لیکن یہ خالد مقبول صدیقی کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. خالد مقبول صدیقی نے جو ہے وہ نہ کام کرنا ہے، نہ ان کا ارادہ ہے. یہ کسی کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے ان وزیروں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے جو ان کے زوال کا سبب بن رہے ہیں. یہ نہیں ہٹا سکے انہیں. یہ پہلے کہتے تھے ہم نے فلاں کو ہٹانا ہے، فلاں کو فلاں جگہ لگانا ہے، ہم نے تبدیلی کرنی ہے. جو دن ہے ان کے لیے برا ہے، یہ پیچھے جا رہے ہیں. انہیں دیکھیے اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. اپوزیشن ایک حقیقت ہے، وہ متبادل حکومت ہے. نواز شریف متبادل وزیر اعظم ہے. اگر اسے یہ نہ ثابت کر سکے، جیل نہ بھیج سکے، نہ رکھ سکے، کیا کریں گے؟ یہ جو روزانہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ بری طرف جا رہے ہیں، کوئی اچھی طرف نہیں جا رہے ہیں. یہ دو باتیں، ایک تو یہ کہ اگر عمران خان صاحب معاشی میدان میں کوئی پرفارم کر سکے، کیونکہ صحت میں اور تعلیم میں ابھی تک وہ نہ کوئی پرفارم کر سکے ہیں، نہ پرفارم کرنے کی امید ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ معیشت ہے. بجٹ جو ہے جو پہلے سے صاحب ڈار کے پیسے واپس لانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں فواد چودھری صاحب کو سن لیں کہ وہ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ وہ معیشت کو کیسے ٹھیک کریں گے. سو انشاءاللہ اسحاق ڈار صاحب بھی واپس آئیں گے اور یہ پیسے بھی واپس آئیں گے. اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ ہمیں تو ان پیسوں کی آمد کا انتظار ہے جو ساتھ لے گئے ہیں. اچھا اب تک جو ہے وہ فواد چودھری بھی اپنی ویژن کیا دے رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کی معیشت کو بڑھانے کا اور پاکستان کو سنبھالنے کا، اس کی گورننس کو بہتر کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ اسحاق ڈار سے جو پیسے واپس لے آئیں. اور اسحاق ڈار سے یا باہر سے پیسے، اب ان کے اپنے وزیر نے کہا تھا اسد عمر صاحب نے کہ سوئس بینکوں میں $200 بلین ہے، اور پھر خود ہی ابھی پچھلے دنوں اسد عمر نے کہا کہ وہ جھوٹ ہے. سوئس بینکوں میں $200 بلین نامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی باہر پیسے نہیں ہے. اور شہزاد اکبر صاحب بھی جو ہے وہ اب 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہ اب تک ایک پیسہ نہ لا سکے ہیں، نہ نشاندہی کر سکے ہیں. دوبارہ نہیں کھل سکتا. یہ زرداری صاحب کا نام استعمال کرتے رہے ہیں، وہ حکومت پاکستان اس سے دستبردار ہو چکی. اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری اور میاں محمد نواز شریف کا یہ آخری الیکشن ہے، دونوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے. میرا سوال یہ ہے، یہ تو صرف اللہ بتا سکتا ہے کہ کس کا آخری الیکشن ہے اور کس کا آخری نہیں ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ ایک پلان آپ کا ہے، ایک پلان جو ہے وہ اللہ کا ہے. اس لیے میں نہیں کرتا اتفاق اس سے. اور سیاست جو ہے نا وہ ممکنات کا نام ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ کہہ چکا ہوں. لہٰذا جو آج ممکن نہیں ہے، جو آج ممکنات میں نہیں ہے، وہ کل ہو جائے گا. اور آج جو نائل ہو رہے ہیں وہ کل اہل ہو جائیں گے ضرورت کے وقت. یہ تو بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ فلانا نہیں ہوگا، فلانا ہوگا. کیا پتا کیا ہوگا، کس طرف جا رہے ہیں ہم. جو آج میں ڈھاکہ فعال کی رودات پڑھ رہا تھا، ہم یہاں پہ دعائیں کر رہے تھے اور وہاں کچھ لوگ عیاشی کر رہے تھے. اب کچھ لوگ، میں نے جان بوجھ کے کہا، جاننے والے جانتے ہیں، کتابیں چھپی اس پر کہ عیاشی کیسے ہوئی. ڈھاکہ فعال ہو رہا تھا اور وہاں ناچ گانا ہو رہا تھا. دیکھیں
یہ انہیں اپنی حکومت کی معیشت کی سائڈ اس کو دیکھنا چاہیے اور اسے ٹھیک کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں, میں روز کہتا ہوں, میں سمجھتا ہوں اسد عمر اسے ٹھیک نہیں کر سکتے. انہوں نے اس سے غلط امیدیں لگائی ہوئی ہیں. ان کا وہ واسکو ڈے گاما ہے, ان کا واسکو ڈے گاما کچھ دریافت نہیں کر سکے گا. نہیں, اسد عمر نے جو آج جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو پریس ریلیز کی خبر چھپی ہے اس میں آئی ایم ایف نے واضح نہیں کیا کہ وہ پاکستان کو جو اسد عمر صاحب قرضہ مانگ رہے ہیں وہ دے بھی رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. انہوں نے کچھ شرائط عائد کی ہیں کہ پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ چین کے کو قرضوں کی آئی ایم ایف جو پیسے دے گا وہ چین کو قرضوں کی ادائیگی میں شامل نہیں ہونے چاہیے, اور دوسری بھی شرائط. اور لیکن ابھی تک آئی ایم ایف کا بھی ہمارے پاس آئی ایم ایف نے کیا شرائط رکھنی ہے؟ یہ جو عمران خان ابو ظبی کے مذاکرات پہ خوش ہو رہے ہیں, ہم امریکیوں کو خوش کریں, بس ختم بات. امریکی کہتے ہیں پہلے ہمیں خوش کرو. اچھا خوشنودی خان, ابھی ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد ہم ان کا موڈ ٹھیک کریں. ناظرین, ایک چھوٹی سی بریک ہے اور بریک کے بعد ہم بتائیں گے کہ شہریار آفریدی جو وزیر داخلہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 75% بچیاں لڑکیاں اسلام آباد کے اسکولوں میں جو ہیں وہ شدید ایک ڈرگ کی عادی ہیں, کرسٹل آئس کی عادی ہیں, منشیات کی عادی ہیں. اس میں کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ممکن ہے جو آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہو؟ اور اگر ایسا ہو تو پھر اسلام آباد کی شکل کیا بنے گی آئندہ؟ اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین, چھوٹی سی بریک ہے. بچوں کے بیگز میں کرسٹل آئس کو سویٹس ریپرز پراپر طریقے سکولوں, بڑوں سکولوں میں, کینٹین میں بک رہی, کیفیٹیریاز میں, ہوٹلز میں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ماں باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے پاس سویٹس ہیں, لیکن اس کو یہ بیچاری کو نہیں پتا یا باپ کو نہیں پتا کہ میری آنے والی نسل تباہ ہو رہی ہے. 75% بچیاں, گرلز, میری اور آپ کی جو آنے والی نسلوں کے لیے اللہ ذریعہ بنائے گا, وہ کرسٹل رائس یوز کرتی. 45% بچے یوز کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے سنا کہ پاکستان کے وزیر داخلہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں جو انگلش میڈیم سکول ہیں, جو بڑے سکول ہیں, ان کی 75% لڑکیاں جو ہیں وہ نشے کی عادی ہیں اور 45% لڑکے نشے کی عادی ہیں. اور یہ ایسا لگتا ہے خوشنودی خان کہ شہریار آفریدی, کیونکہ یہ جو انگلش میڈیم سکول ہیں اور یہاں جو پڑھنے والی لڑکیاں ہیں ان سے ایک تعصب رکھتے ہیں. ان کے اعداد و شمار غلط ہیں. انہوں نے سروے جو ہے وہ غلط کیا ہے, غلط سروے ہے. یہ جو سروے کی ایجنسی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں انہیں کہ یہ آ جائیں 24 کے ساتھ چلیں. یہ غلط بات کہہ رہے ہیں. ہے ایسی بات, یہ میں مانتا ہوں, یہ بات تو ہے, لیکن میں چیلنج کرتا ہوں بھائی, اگر 75% بچیاں آئس لے رہی ہوتی اور 45% بچے آئس لے رہی ہوتے تو شہریار آفریدی صاحب اس شہر کی ہر سڑک پہ 20-30 بچیاں اور 20-30 بچے آپ کو گرے ہوئے ملتے. آپ نے بہت زیادہ اس کو ایگزیجریٹ کر دیا ہے. اور دوسرا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کی جو سروے کرنے والی ایجنسی ہے اس نے شاید آپ سے پیسے لے لیے ہیں, کام نہیں کیا. یہ تسلیم ہے مجھے جو بات آپ کہہ رہے ہیں آئس سکولوں میں استعمال ہو رہی ہے. پھر میرا آپ سے سوال ہے, آپ وزیر داخلہ رات کو سوئے کیسے ہیں جس دن آپ کو پتہ لگا اگر اس میں 100% نہیں 1% بھی حقیقت ہے, آپ رات کو سوئے کیسے ہیں؟ آپ کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے سکولوں میں, بات یہ ہے ان سکولوں کے پرنسپل یا پرنسپلز, عورتیں یا مرد, کیا کر رہے ہیں؟ کیا کرائیٹیریا آپ کا؟ آپ نے تو خود اپنے بارے میں ایک ایسا الزام اپنے سر لے لیا ہے کہ میں اب روزانہ آپ کو یاد کراؤں گا کہ یا تو اس سروے کو ٹھیک ثابت کریں یا ذرا اس کو نیچے لے آئیں اپنی بیان کو اور اصل حقیقت بیان کریں. اصل حقیقت یہ ہے کہ بچے بچیوں میں
اور بک بھی اسی طرح رہی ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. یہ تو بہت ہی خوفناک ترین، اس سے کوئی بڑا لفظ ہو سکتا ہے. تو یہ ایسے ہے. اچھا خوشنودی خان، ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے کہ اس حکومت کا انگلش میڈیم سکولوں کے بارے میں ایک تعصب ہے، اور انگلش میڈیم سکول جو ہیں وہ پاکستان میں جو سرکاری سکول ہیں، جو اردو میڈیم سکول ہیں، ان کے مقابلے میں کئی گنا نہیں، کئی 100 گنا، میں کیمرے کے اوپر ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کئی بہت زیادہ بہتر نتائج دے رہے ہیں، اور بہت اچھی ایجوکیشن دے رہے ہیں، اور بہت ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ٹیچر ہیں. اور اگر آپ ان کے نتائج بھی دیکھیں، سوال تو اصل یہ نہیں ہے، سوال اصل یہ ہے انجم رشید کہ اگر یہ کینڈی کی طرح بک رہی ہے، کینڈی کے ریپر میں بک رہی ہے، ان کی پولیس کیا کر رہی ہے، ان کا آئی جی کیا کر رہا ہے، ان کے ایس ایس پی کیا کر رہے ہیں، ان کے ڈی ایس پی کیا کر رہے ہیں، ان کے ایس ایچ او کیا کر رہے ہیں، ان کے جو تفتیشی ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھا دیا انہوں نے اپنے بارے میں، یعنی اپنی وزارت اور اس کے متعلقہ شعبوں کے بارے میں سوال کھڑا کر دیا ہے کہ یہ اعداد و شمار کیا ہیں. میں تو نہیں مانتا کہ اتنے ہوگی یہ آئس، اور بچیاں اتنی خراب ہو گئی ہیں اور بچے اتنے خراب ہو گئے. اتنے نہیں ہوئے، لیکن اچھا خوشنودی خان، انہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ اسلام آباد کے وزیر داخلہ نہیں ہے. لاہور میں، کراچی میں اور دوسرے بڑے شہروں میں بھی یہ آئس جو ہے یہ بک رہی ہے، اور اس کے ساتھ کوکین بھی بک رہی ہے، اس کے ساتھ میری جوانا بھی بک رہی ہے، اور اسکولوں میں نشہ ہو رہا ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد میں نہیں کہ 75%. تو وہ تو پورے کا پورا اسکول ہی جو ہے وہ دھڑام سے زمین انہوں نے 5 افراد کا نام لیا نا اس شہر کے حوالے سے. وہ 5 افراد کون ہیں؟ وہ مافیا کون ہے جو ملا ہوا ہے؟ 5 لوگوں کے نام لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ ملک کے وزیر داخلہ کیوں نہیں جو جاگیر سمجھتے ہیں اس شہر کو، ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اور اگر وہ ملک میں کسی لعنت کو عام کر رہے ہیں تو آپ بطور وزیر داخلہ کیا کر رہے ہیں؟ کون ہے آپ کے پیچھے جو آپ کو ہٹانا چاہتا ہے؟ آپ جو کوئی شروع ہوتا ہے آپ کہتے ہیں میرے پیچھے ہیں. آپ کے پیچھے کیوں ہیں؟ آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے. لیکن اتنا بڑا مسئلہ بنا دیا آپ نے، بہت ہی خوفناک. میں تو ڈر گیا. انہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ. انہیں پتا ہونا چاہیے. اور میں چیلنج کر رہا ہوں آپ کی اس انفارمیشن کو، میں آپ کی اس انفارمیشن کو شہر یار افریدی صاحب چیلنج کر رہا ہوں. آپ ثابت کر دیں مجھے. میں سب کچھ کیمرے پہ دکھانے کو تیار ہوں کہ بھائی ہم دکھائیں گے 24 میں، ہم دکھائیں گے ڈی این اے میں. ان کو یہ بھی آپ ثابت کریں. خوشنودی خان، شہریار آفریدی صاحب کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے، سچ مچ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، اور ان کی زبان سے یہ نکلا ہوا لفظ جو ہے کہ 75% بچیاں جو ہیں وہ ڈرگ کی عادی ہیں، یہ پوری دنیا میں جائے گا، اور پوری دنیا پہلے ہی ہم پہ جو ہے وہ ایک نظر رکھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ دہشت گردی بھی ہم نے پھیلائی ہے، اور دنیا میں اسلحہ بھی ہم نے پھیلایا ہے، دنیا میں ہیروئن بھی ہم نے پھیلائی ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% ہمارے بچیاں بھی کر رہی ہیں، سب کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے عملی قدم کیا اٹھایا وزیر داخلہ کے طور پہ؟ کیا عملی قدم اٹھایا؟ کیا ہے اسلام آباد میں؟ والدین سے ملے ہیں، والدین کو بلایا، ماں کو بلایا ہے، ٹیچرز کو بلایا، ٹیچر سے بات کی ہے، پرنسپلز کے خلاف کیا کیا، جن سکولوں میں ہو رہا ہے ان کالجوں کا کیا کیا، یونیورسٹیوں کا کیا کیا. یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں جتنے پیتے ہیں وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے پیتے ہیں. اچھا نہیں خوشنودی خان، یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف اسلام آباد کا ایشو نہیں ہے، یہ اصل میں ایشو ہے بھی بہت بڑا، کہ ایک حد تک پاکستان میں جو ہے یہ کرسٹل آئس اور کوکین جو ہے یہ اسکولوں میں اور دوسری جگہوں پر بھی جو ہے بک رہی ہے، اور اس کا بندوبست ہونا چاہیے. اور یہ نارکوٹک ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے اور ہمارے جو دوسرے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے، خود گورنمنٹ کو ایکٹیو ہونا چاہیے، اور شہریار آفریدی صاحب کو ایکٹیو ہونا چاہیے. بھائی سب کو ایکٹیو ہونا چاہیے، پرائم منسٹر کو ہل جانا چاہیے. یہ تو اتنا بڑا انہوں نے کام بتا دیا، پرائم منسٹر کو سونا نہیں چاہیے. یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے.
اچھا خوشنود علی خان، بات یہ ہے کہ اس پہ یقیناً ہم امید رکھیں گے کہ شہریار آفریدی نے جو بات کی ہے اس کو ایک تو واپس لیں گے، 75% نہیں ہے، لیکن جتنا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے ایک عملی اقدام اٹھائیں۔ ناظرین ابھی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پر، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ نیب کو ہوش آ گیا ہے۔ نیب جو ہے وہ امبیرس ہو گئی ہے، اور نیب کو جب کے پی کے خیبر پختونخوا کے کل وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مجھے کلین چٹ دے دی تو نیب پریشان ہوگی۔ اس کی پریشانی کی کیا وجہ ہے اور یہ پریشان کیوں ہوئی ہے ناظرین، اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس وقت آپ ٹورزم کے منسٹر تھے، تو میں نے کہا میں ٹورزم کا منسٹر تھا، لیکن یہ ابھی مجھے پتہ نہیں کہ اس وقت پھر میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ چلا گیا تھا، تو یہ پراپرلی ابھی مجھے پتہ نہیں کہ میں اس وقت جب یہ چیزیں ہو رہی تھی کہ پورٹ فولیو میرے پاس تھا کہ نہیں، میں نے کیونکہ میں نے کیس اسٹڈی کیا ہی نہیں ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق ہے ہی نہیں، تو اس لیے انہوں نے پراپرلی بلایا تھا، میں نے یہ جواب دیا کہ اس کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کلیئر اور کلین چٹ دے دیا ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی، تھینک یو سو مچ۔ ویلکم بیک ناظرین، کل جب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ انہیں نیب نے کلین چٹ دے دی ہے، تو اپوزیشن پہلے سے ہی شور مچا رہی تھی کہ نیب امتیازی سلوک کر رہی ہے، صرف اپوزیشن کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کر رہی ہے اور حکومت کے خلاف نہیں کر رہی، اور یہ سینکڑوں ایکڑ زمین تھی جو کوڑیوں کے مول دے دی گئی اور اس میں ان کو کلین چٹ مل گئی۔ اس پہ نیب خود پریشان ہو گئی اور نیب دباؤ میں آ گئی، اور عوام کو بھی یقین ہونے لگا کہ نیب واقعی امتیازی سلوک کر رہی ہے۔ اور خوشنود علی خان، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نیب جو ہے وہ اپنی امبیرسمنٹ کو، اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے اسے یہ کلیئر کرنا پڑی بات، حالانکہ کلیئر چٹ تو میں خود دے چکی ہے وہ۔ دیکھو آپ جو ہے نا، آپ وہاں تک پہنچ گئے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں ایکڑ پر، آپ نے غور سے سنا نہیں کہ محمود خان کیا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے انہوں نے کہا آپ ٹورزم کا منسٹر تھے، ہاں میں نے کہا پتہ نہیں، میں ٹورزم کا منسٹر تھا، لیکن پھر میں آبپاشی کا ہو گیا تھا، پتہ نہیں میں نے فائل دیکھی ہے کہ نہیں آئی، پتہ نہیں یہ کیس میرے پاس آیا کہ نہیں آیا، پتہ نہیں یہ پورٹ فولیو تھا یا نہیں، اور کلین چٹ مل گئی۔ اصل میں پریشر میں تو محمود خان ہے، اس نے ساری باتیں کی ہیں اور خود ہی کنٹرڈکشن بھی کی ہے۔ پریشر میں تو یہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میری پہلی اور آخری پیشی تھی، اب وہ کہتے ہیں کہ حضور پہلی اور آخری پیشی نہیں، اب تو پیشیاں ہی پیشیاں ہیں، اور شاید آپ کو کئی بار آنا پڑے گا، اور آپ تو جو یعنی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ہے، آپ کو تو اس میں جانا ہے، اور آپ کا تو تسلی بخش نہیں تھا جواب۔ یہ بھی وہ کہہ رہی ہے نیب کہ آپ کا جواب تسلی بخش نہیں تھا، اور آپ کو کسی بھی وقت دوبارہ بلایا جا سکتا ہے، اور کوئی کلین چٹ آپ کو نہیں دی۔ لیکن خوشنود علی خان دوسری طرف آپ دیکھیں نا کہ خواجہ سعد رفیق کو گرفتار کر لیا انہوں نے بغیر کسی ثبوت کے، شہباز شریف کو گرفتار کر لیا بغیر کسی ثبوت کے، اور محمود خان تو گرفتار نہیں ہوئے، پرویز خٹک تو گرفتار نہیں ہوئے۔ گرفتاریاں نون والوں کے لیے ہیں، گرفتاریاں پیپلز پارٹی کے لیے ہیں، ان کے لیے نہیں ہیں۔ یہ اندر جاتا ہے جیسے سیر کرنے گئے، واپس آگے کہا کچھ نہیں، اور ٹی وی پہ آگے کہا کچھ نہیں ہے میرے خلاف۔ آپ بتاؤ محمود خان، آپ صوبے کے وزیر اعلیٰ رہنے کے قابل ہو کہ نہیں؟ آپ 62 اور 63 پر پورا اترتے ہو؟ آپ نے تو ساری قوم کے سامنے جھوٹ بول دیا۔ نیب تو کہہ رہی ہے آپ کو کلین چٹ نہیں دی، آپ کو دوبارہ بلائیں گے سی آئی ٹی میں۔ آپ اصولی طور پر آپ کو استعفیٰ دے کے الگ ہو جانا چاہیے۔ محمود خان، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر اس ملک کے چیف جسٹس نے یا سپریم کورٹ نے 62-63 کے جو کیس لیا ہے وہ تو آپ پہ بننا چاہیے۔ آپ اندر سے باہر نکلے، جو دل میں آیا کہہ دیا، اپنی مرضی سے کہہ دیا، اور نیب کو جھوٹا کہہ دیا۔ نیب تو جھوٹی نہیں ہے، لیکن آج انجم صاحب ایک اور خبر ہے نیب پختونخوا کی کہ وہاں 4 پراسیکیوٹرز نے استعفیٰ دے دیا۔ 2 نے پہلے بھی دیا تھا، ایک بڑا مشہور ہوا تھا زلفی بخاری کی وجہ سے، حالانکہ اس نے بھی استعفیٰ اس لیے دیا تھا۔ یہ کرتے ہیں 1 سال کا کانٹریکٹ، پیسے دیتے ہیں 80-85 ہزار۔ اب تو منشی بھی نہیں لیتا 80-85 ہزار، اور نیب کے کیسوں میں تو یہ کیا لینے جا رہے ہیں؟ اب اس کی کہانی بھی مجھ سے سن لو، نیب کیوں پیسے نہیں دے پا رہی۔ ان کو ملتا تھا 2%
نیب کے جو یہ کیسز کرتے تھے ریکوری کرتے تھے اس میں سے 2% نیب کو ملتا تھا اور نیب ان کو فیسیں دیتی تھی, حکومت سے نہیں لیتی تھی پیسے, اس پیسے میں سے دیتی تھی. اس حکومت نے, عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ان کو وہ 2% دینا بند کر دیا. اس ملک کا سب سے بڑا سکینڈل یہ ہوگا کہ نیب کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, نیب کی پراسیکیوشن نہیں ہوگی اور حکومت کی وجہ سے نہیں ہوگی. بس مجھے یہی کہنا ہے. اچھا خوشنود علی خان, آج جو ہے وہ ابو ظہبی میں مذاکرات جاری ہیں اور ہمارے وزیر اعظم کا موقف یہ ہے کہ ان مذاکرات میں جو بنیادی کردار ہے ایک لمحے کے لیے انجم رشید, ایک لمحے کے لیے اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ایک موضوع ہے کہ پنجاب نے اپنا ایک کمیشن بنا دیا ہے, احتساب کمیشن, اور وہ کمیشن سرکاری افسران اور ملازمین کا احتساب کرے گا اور خود مختار کمیشن ہوگا. میں سمجھتا ہوں انہوں نے اس مرکزی نیب پر عدم اعتماد کر دیا ہے اور دوسری طرف انہوں نے بتایا ہے سرکاری افسران کو کہ آپ ڈرو نہیں, وہ فائلیں نہیں نکال رہے کہ آپ ڈرو نہیں, ہم تمہارا تحفظ کریں گے, یا لوکل کمیشن ہم بنا رہے ہیں, ادھر پیش ہو جایا کرو. لہٰذا اس کے 2 ممبر ہوں گے اور ایسے کچھ ہوا ہے. تو یہ نیب سے ملتی جلتی سٹوری ہے اور پنجاب نے کیوں اپنا کمیشن بنایا, یہ ہے اصل سٹوری. خوشنود علی خان, یہ ان کا خیال یہ ہے کہ بیوروکریٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک احتساب کمیشن جو ہے وہ صوبائی لیول پہ بھی ہونا چاہیے, اور یہ عمران خان نے پہلے بھی بنایا تھا اور یہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے تجربہ کیا اور پاکستان کے بہت سارے پیسے ان پہ خرچ کیے اور کئی سال بعد جو ہے وہ 5 سال تک اس نے فنکشن نہیں کیا اور آخر میں وہ ٹھپ ہو گیا. اب یہ دوبارہ یہ چاہ رہی ہیں کہ اسی کو, لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب کی جو اینٹی کرپشن ہے اس کو تمام اختیارات دے دیا, اس کی موجودگی میں کسی اور کمیشن کی ضرورت نہیں ہے, اینٹی کرپشن کام کر سکتا ہے. اچھا نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اب یہ ایک تجربہ جو ان کا ناکام ہو گیا ہے اب وہ پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں اور غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پنجاب کے آفیسرز پر ایک نیا دباؤ پیدا کرنے کے لیے ایسا کریں گے. لیکن اصل میں صورتحال بگڑنے کا خطرہ ہے کہ پنجاب میں اگر اس طرح سے انہوں نے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تو افسران بنیادی طور پر کام ہی نہیں کریں گے اور کام آگے نہیں بڑھے گا, اور اس گورنمنٹ کا کام پہلے بھی نہیں بڑھ رہا اور مزید جو ہے اس گورننس جو ہے وہ خراب ہوگی. یہ احتساب کا آئیڈیا میرا نہیں خیال کہ اتنی بڑی ناکامی کے بعد کے پی میں فیل ہونے کے بعد انہوں نے کیوں دوبارہ پیش کر دیا ہے, اور اس کی ابھی تک وجہ سمجھ میں نہیں آئی. صرف ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ کہ 24 اور 24 اور ہمارے دوسری چینل 42 کا یہ کریڈٹ ہے کہ جو بسنت ہونے والی ہے وہ متعلقہ وزیر کہتا ہے کہ یہ ادارے ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کر پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہمارے دونوں چینل یعنی 24 بھی اور 42 بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اچھا, لیکن ہم خوشنود علی خان اس سے پہلے ہم جو ہے وہ وزیر اعظم کا وہ بیان سنیں گے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کے اور امریکہ کے مذاکرات میں ہمارا بہت بڑا کردار ہے اور ہم ہی اس کے اصل ذمہ دار ہیں. ہم اب جو افغانستان میں آج تک ہمیں کیا کہا گیا کہ جی ڈو مور, ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں, آپ ہماری جنگ لڑیں. میں نے تب سے کہا تھا کہ افغانستان میں کوئی جنگ کا حل نہیں ہے. آج شکر ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں کہہ رہے تھے ڈو مور کرو, آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور ڈائیلاگ کے لیے. اچھا ناظرین, آپ نے وزیر اعظم کی باتیں سنی ہیں اور ان باتوں میں بہت سے سوالات اٹھتے ہیں. ایک سوال تو یہ کہ عمران خان نے جو مذاکرات کی بات کی تھی وہ افغان طالبان کی بات نہیں کی تھی, وہ تحریک طالبان پاکستان سے, حکیم اللہ محسود سے اور بیت اللہ محسود سے, اور ان سے جو ہے وہ مذاکرات کی بات کی تھی اور ان کو آفر کی تھی کہ ہم پشاور میں دفتر کھولیں گے. اور لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی بھی صورت طالبان کے ساتھ مذاکرات کر کے پاکستان کے آئین سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا. اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں بھی بہت سے سوالات ہیں کہ اگر پاکستان کی کوششوں سے کابل میں انجم صاحب یہ ڈو مور نہیں ہے, یہ جو کر رہے ہیں عمران خان صاحب یہ ڈو مور نہیں ہے, اور کیا یہ الزام اپنے سر لینے کے مترادف نہیں ہے
کہ اچھا ہم ہی تھے ان کے منٹر، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا؟ ایک بات تو یہ کہ نہیں، وہ تو ہم شروع سے ہی یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم طالبان کو مذاکرات کی میز پر لا سکتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم نے طالبان لیڈرشپ کو کچھ سہولتیں بھی دے رکھی ہیں، ان کی فیملیز کو ہم ان کے ساتھ انوالو ہیں، میڈیکل سہولتیں بھی دے رکھی ہیں. اور یہ ڈوم اور نہیں ہے، طالبان سے مذاکرات کرانے کی ذمہ داری ڈوم اور میں نہیں آتی؟ بالکل آتی ہے. طالبان سے مذاکرات کی جو ذمہ داری ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تشویشناک بات بھی ہے. اس میں بڑا ڈوم ہو رہا ہے. نہیں، اگر بڑا ڈوم اور تو ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بڑا ڈوم ہو رہا ہے. لیکن اگر یہ مذاکرات کے نتیجے میں عمران خان کو کسی اور طرح یہ بات کہنی چاہیے تھی. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عمران خان کا میڈیا جو ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اسے مروا دے گا، اسے ایسی باتیں کلوا دیتے ہیں جو اسے نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا تھا عمران خان خاموش ہو جائے، یہ ٹویٹ کرنے بند کر دے. اچھا خشنود علی خان، یہاں ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں پاکستان کو کیا ملے گا اور پاکستان کو کیا خدشات ہو سکتے ہیں یا پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، چھوٹی سی بریک ہے. ویلکم بیک ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے وزیر قانون کس قدر بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ وہ قانون سازی کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومت کر سکتے ہیں، نہ معاملات کو آگے چلا سکتے ہیں. اگر انہوں نے آرڈیننس لایا تو وہ آرڈیننس دوسرے دن ہی سینٹ میں چیلنج ہو کے ختم ہو سکتا ہے. یہ 18ویں ترمیم کے بعد کی صورتحال ہے. اس لیے یہ عمران خان کا ایک المیہ ہے جو آج فروغ نسیم نے پیش کیا ہے. دیکھیے، اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن کا ٹیسٹ ہے. فروغ نسیم صاحب آپ کا ٹیسٹ ہے. آپ غلط کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کا ٹیسٹ ہے، آپ کا ٹیسٹ ہے. پھر آرڈیننس غیر جمہوری اور مارشل لائی حکومتوں میں آتے ہیں، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اور آپ مارشل لا کے بڑے ساتھی رہے ہیں، آپ مارشل لا کا ساتھ دیتے رہے ہیں. پھر آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ اپوزیشن سے کیوں بات نہیں کرتے؟ آپ کو بات کرنی چاہیے، آپ کو اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے. اگر یہ بہت اچھے قوانین ہیں تو اپوزیشن کیوں نہیں انہیں منظور کرائے گی؟ آپ اصل میں کرتے ہی ہیں کہ صبح انہیں گالیاں شروع کرتے ہیں آپ کے ساتھی، اور شام تک گالیاں دیتے رہتے ہیں. وہ آپ کا ساتھ کیوں دیں گے؟ وہ آپ کی حکومت کو کیوں کامیاب بنائیں گے؟ وہ آپ کو قانون سازی کیوں کرنے دیں؟ آپ کا رویہ ہے جمہوری، آپ کا جو رویہ ہے آرڈیننس والا. آرڈیننس کی بات کرتے ہوئے تو کسی جمہوری حکومت کو شرم آنی چاہیے ویسے، کہ وہ جمہوریت ہے، پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے، دونوں ایوانوں کا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم آرڈیننس لے آئیں گے. کیا مطلب ہوا؟ آپ ملک کو کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں؟ کوئی مارشل لا نافذ ہے؟ اچھا خشنود علی خان، آج جو ہے وہ اسلام آباد میں ایک صحافی پر میاں نواز شریف کے گارڈ کے تشدد کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، اس میں میاں نواز شریف نے اپنی ایک وضاحت پیش کی ہے، اگر ہم وہ اپنے ناظرین کو سنا سکیں. میرے آگے تھا، راستہ بنا رہا تھا. آگے جب گاڑی کے پاس ہم آئے تو ایک کیمرہ مین صاحب تھے، شکور نے ان کو بھی دھکا دیا، اور اس کے نتیجے میں جو کیمرہ مین تھے انہوں نے کیمرہ شکور کے ماتھے پہ دے مارا، جس پہ اس کا ماتھا زخمی ہوا. میں نے کہا کہ بھائی یہاں سے نکلے، کوئی ری ایکشن کی ضرورت نہیں ہے آپ. اس کے بعد مجھے کیا ہوا کوئی اس کا پتہ نہیں ہے. مجھے انشاءاللہ بالکل اس کو پہنچائیں گے اس کے آدمی نتیجے تک. ناظرین، آپ نے دیکھا خشنود علی خان کہ میاں نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا گارڈ شکور تھا وہ ان کے سامنے سے لوگوں کو ہٹا رہا تھا کہ ایک فوٹوگرافر کو دھکا اس نے دے دیا، اور فوٹوگرافر نے جواب میں کیمرہ اس کے ماتھے میں دے مارا. اب میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف غلط کہہ سکتے ہیں. میاں نواز شریف پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے. میاں نواز شریف جو ہے وہ 3 بار پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لیے ہیں انہوں نے، اور وہ ایک انتہائی قابل احترام اور معتبر شخصیت ہیں. اور وہ کہہ رہی ہیں تو سچ ہی کہہ رہی ہوں گی، لیکن اس کو جس طرح سے شیخ رشید صاحب پھیلا رہے ہیں اور دوسرے گورنمنٹ کے لوگ پھیلا رہے ہیں، وہ بے خود زیادتی کر رہے ہیں. شیخ رشید صاحب نے تو کہا ہے کہ مقدمہ میاں نواز شریف کے خلاف درج ہونا چاہیے، حالانکہ نواز شریف کا اس میں کوئی قصور ہے نہیں. دیکھیے، کیمرہ مین کو دھکا دینا بہت ہی بری بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہی کیمرہ مین جو ہے، آپ کو پتا افغانستان میں ایک لیڈر ایک مائک کی وجہ سے مارا گیا تھا، لہذا اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نواز شریف کا رستہ صاف کرے.
لیکن ایک اور بات مجھے بتائیں، یہ فوٹوگرافر جس کے لیے دھکے کھا رہا تھا وہ تو تھی فوٹیج، اب اس نے فوٹیج بنانے کے بجائے کیمرے کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا اور اس کے سر میں دے مارا. کیا یہ بھی جائز ہے؟ کل سے ہم نواز زندہ ہے صحافی زندہ ہے، زندہ ہے صحافی زندہ. او بھائی زندہ تو ہے لیکن وہ کیمرہ ماتھے میں مارنے کے لیے نہیں ہے. سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ بڑا شور کریں گے اور بڑا فساد کریں گے. کوئی ایٹیکیٹس ہوتے ہیں کیا؟ مطلب اس نے کر دیا تھا نا، آپ اس کو وہاں چھوڑ دیتے تو نواز شریف کے لیے کوئی رستہ نہیں ہوتا. اب نواز شریف نے کہا جی واپس اس کے سر میں دے مارا، تو پھر اس کے بعد تو پھر کوئی کسر رہی نہیں، پھر دونوں کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے. آپ چلے گئے نواز شریف کے خلاف پرچہ درج کریں. بھائی اس وقت اس کی حکومت نہیں ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ مقدمے بھگت رہا ہے، آپ اس کو جیل میں ڈال دیں. اس ملک کا رواج یہ بن گیا ہے کہ ہر وقت کسی کو وہ کہنا جس کا وہ حقدار نہیں ہے، اس کو اس کے حصے میں ڈال دینا، اس لیے وہ کمزور ہو گیا. کل ان میں سے کوئی کل نواز شریف کے آگے پیچھے پھر رہے تھے یہ سارے، آج جو ہے نواز شریف کو کہتے ہیں. مجھے ابھی کسی نے فون کیا اور انہوں نے کہا شیخ رشید سے پوچھیں ساری زندگی تو آپ نے خدمت کی ہے نواز شریف کی، اور آپ نواز شریف کے بارے کیا لفظ ہے جو نہیں کہہ رہے ہیں، کچھ تو خیال کر لیں. اور ابھی بھی ان کے پاس 2 سیٹیں دی ہیں عمران خان نے، ایک پہ خود الیکٹ ہو گئے ہیں، دوسرے پہ اپنے بھتیجے کو کر لیا اور کہہ رہے ہیں کہ کبرا پروری بہت غلط بات ہے. لیکن ناظرین یہ جو ابھی بات ہوئی ہے کہ جو کل کا واقعہ ہے کہ میاں نواز شریف کے گارڈ نے دھکا مارا اور پھر جو ہے کیمرہ مین نے جواب میں جو ہے وہ نہیں، دھکا مارنا بری بات ہے، لیکن اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو کیا یہ کیمرہ مین جواب دیں گے؟ کیا یہ کیمرہ مین ذمہ دار ہوں گے؟ اور دوسرا آپ اس کے ماتھے